जो खुदा को चैलेंज करते हैं, खुदा उनको दुनिया के लिए इबरत बना देता है। दुनिया में बहुत सी ऐसी मशहूर शख्सियात हो गुजरी हैं जिन्हें दौलत, शोहरत और ताकत मिली। लाखों लोग उनके दीवाने थे, लेकिन उनमें से कुछ ने गरूर में आकर खुदा को ललकारा, उसकी कुदरत को बुला दिया और यीशु मसीह के नाम को नाचीज समझा। उनके अल्फाज तारीख का हिस्सा तो बन गए, लेकिन उनका अंजाम दुनिया के लिए एक सबक छोड़ गया। आज मैं आपको ऐसी 5 मशहूर हस्तियों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने खुदा की तौहीन की और अपने गुरूर की वजह से दर्दनाक अंजाम को पहुंचे। लेकिन पूरी वीडियो देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पहले नंबर पर है जॉन लेनन। जॉन लेनन एक ऐसा गुलकार जिसे दुनिया रॉक एंड रोल का बादशाह मानती थी। एक ऐसा नौजवान जिसके गाने पूरी दुनिया में धूम मचा देते थे, लेकिन एक जुमले ने उसकी पूरी शोहरत को अंधेरों में बदल दिया कि मेरी शोहरत मसीहत से भी ज्यादा है। जल्द लोग यीशु मसीह को भूल जाएंगे। जॉन लेनन का 1960 की दहाई में दी बैटल्स दुनिया का सबसे मशहूर बैंड था। उनके कॉन्सर्ट्स में लाखों लोग जमा होते थे। नौजवान लड़के और लड़कियां दीवानों की तरह चीखते और अखबारात में सिर्फ बैटल्स के चर्चे होते। उस जमाने में जॉन लेनन को लगने लगा था कि शायद वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार हैं। 1966 में जॉन लेनन ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारी शोहरत मसीहत से भी ज्यादा बढ़ गई है। जल्द ही लोग यीशु मसीह को भूल जाएंगे, लेकिन बैटल्स को नहीं। ये जुमला आग की तरह फैल गया। अमेरिका और यूरोप में क्रिश्चियन कम्युनिटीज में गुस्सा फूट पड़ा। चर्चों में बैटल्स के रिकॉर्ड जलाए गए। कई रेडियो स्टेशंस ने उनके गाने बंद कर दिए। अगरचे बाद में जॉन लेनन ने कहा कि उसका मकसद ये नहीं था, मगर उसके अल्फाज खुदा की तौहीन समझे गए। कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर एक ऐसा गुरूर बैठ गया था कि शोहरत और दौलत ही सब कुछ है। 8 दिसंबर 1980 न्यूयॉर्क सिटी। जॉन लेनन अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था कि एक फैन मार्क डेविड चैंपियन ने अचानक पिस्तौल निकाला और उस पर गोलियां चला दी। जॉन लेनन मौका पर ही हलाक हो गए। दुनिया हैरान थी, लाखों फैंस सदमे में थे, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये उस जुमले का अंजाम था जिसमें उसने यीशु मसीह को नाचीज समझा। चाहे इंसान कितना ही मशहूर क्यों ना हो, चाहे उसके पास दौलत, शोहरत और लाखों फैंस ही क्यों ना हो, लेकिन जो खुदा के जलाल को चैलेंज करता है वो ज्यादा देर तक महफूज नहीं रहता। बाइबल कहती है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। जॉन लेनन की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि शोहरत आर्जी है, दौलत वक्ती है, लेकिन खुदा की अजमत अबदी है। आए हम उसके हजूर आजिज़ी इख्तियार करें ताकि हमारी जिंदगी तबाही नहीं बल्कि बरकत से भरी हो। दूसरे नंबर पर है टाइटैनिक, जिसके मालिक ने गुरूर किया और जिसका अंजाम बुरा हुआ। खुदा का नाम नाचीज जाना, ये बात है दुनिया के सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक की। वो जहाज जिसे बनाया गया तो कहा गया इसे खुदा भी डुबा नहीं सकता, लेकिन किस्मत को देखिए, अपनी पहली ही मंजिल पर वो समुंदर की गहराइयों में दफन हो गया। साल 1912 में ग्रेट ब्रिटेन की एक कंपनी ने उस वक्त का सबसे बड़ा और जदीद तरीन जहाज बनाया। उस जहाज की लंबाई 882 फुट और वजन 46,000 टन से ज्यादा था। इसे दुनिया का नाकाबिले शिकस्त जहाज कहा गया। उस जमाने के इंजीनियर्स और अखबारात ने फख्र से ऐलान किया, ये जहाज इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डुबा नहीं सकता। ये अल्फाज महज गुरूर नहीं बल्कि खुदा की तौहीन थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया, जहां पर तकरीबन 2200 मुसाफिर और अमला मौजूद था। ये लोग खुशी और गुरूर में थे, दुनिया के सबसे महफूज जहाज पर बैठे हैं। 14 अप्रैल 1912 की रात अटलांटिक ओशन की ठंडी और साकित लहरें, जहाज तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक सामने एक बर्फानी पहाड़ नमूदार हुआ। कप्तान ने बचाने की कोशिश की, मगर टाइटैनिक उस बर्फानी पहाड़ से टकराया और निचला हिस्सा फट गया। पानी अंदर दाखिल होने लगा। कुछ ही घंटों में दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज समुंदर में डूब रहा था। 1500 से ज्यादा लोग समुंदर में डूबकर मर गए। सिर्फ चंद 100 लोग लाइफ बोट्स के जरिए बच सके। वो जहाज जिस पर गुरूर किया गया था कि खुदा भी इसे डुबा नहीं सकता, खुदा के कानून के सामने बेबस हो गया। टाइटैनिक की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी ही बड़ी टेक्नोलॉजी बना ले, कितना ही गुरूर कर ले, लेकिन जिंदगी और मौत पर इख्तियार सिर्फ खुदा के हाथ में है। बहनों और भाइयों, टाइटैनिक की तबाही सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि ये हमारे लिए एक याद दहानी है। खुदा की ताकत के सामने दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक भी कमजोर है।
آئے ہم اپنی زندگی میں عاجزی اختیار کریں تاکہ ہم اپنی برکت میں رہیں، نہ کہ تباہی میں۔ تیسرے نمبر پر ہے مارلن منرو۔ مارلن منرو حسن کی ملکہ اور افسوسناک انجام۔ اس نے کہا، مجھے یسوع کی ضرورت نہیں۔ ہالی ووڈ کی سب سے حسین اور مشہور اداکارہ مارلن منرو، عورت جس کے حسن کے چرچے پوری دنیا میں تھی، لیکن شہرت، دولت اور غرور کے پیچھے چھپی اس کی کہانی ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں خدا کے سامنے عاجزی سکھاتا ہے۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں مارلن منرو ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلم سٹار تھی۔ اس کی فلمیں کروڑوں کماتی تھیں۔ ہر نیوز پیپر اور میگزین اس کی فوٹو سے بھرا رہتا تھا، لیکن شہرت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک غرور پیدا ہونے لگا۔ ایک بار مشہور ایونجلسٹ بلی گراہم اس کے ایک شو کے بعد اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا، یسوع مسیح تمہیں زندگی دے سکتا ہے، وہ تمہارے خالی دل کو بھر سکتا ہے۔ مارلن منرو نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے اس یسوع کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ اس کے غرور اور دل کی حالت کو ظاہر کرتے تھے، اور بعد میں باہر کی دنیا میں مارلن کامیاب تھی، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ 3 ناکام شادیاں، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن، نشہ اور ادویات کا سہارا۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی، لیکن دل اندر سے خالی تھا۔ 5 اگست 1962 لاس اینجلس۔ مارلن منرو اپنے بیڈ روم میں مردہ پائی گئیں۔ ان کی عمر صرف 36 سال تھی۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق اس نے زیادہ نشہ آور گولیاں کھا کر خودکشی کی، لیکن آج تک ان کی موت ایک پراسرار ہے۔ دنیا کے اخباروں نے لکھا، سب سے حسین عورت سب سے زیادہ تنہا مر گئی۔ مارلن منرو کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت، شہرت اور حسن سب وقتی ہیں، اصل زندگی صرف خدا کے ساتھ ہے۔ جو خدا کو ٹھکراتا ہے وہ خود اپنی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ بائبل کہتی ہے، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا۔ مارلن منرو کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی خدا کے سپرد کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں حقیقی خوشی اور ابدی زندگی دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے بروس لی۔ بروس لی ناقابل شکست غرور اور اچانک موت۔ دنیا کے سب سے بڑے مارشل آرٹس کے ماہر، ایکشن ہیرو اور لیجنڈ بروس لی، وہ شخص جس نے فلموں میں اپنی تیز رفتار لڑائی اور کرتبوں سے دنیا کو حیران کر دیا، لیکن اس کے غرور بھرے الفاظ آج بھی سبق بنے ہوئے ہیں۔ 1970 کی دہائی بروس لی ہالی ووڈ اور ہانگ کانگ کی فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا سٹار تھا۔ اس نے مارشل آرٹس کو دنیا بھر میں مشہور کیا۔ لوگ اس کے لڑنے کے انداز کی نقل کرتے تھے۔ ہر جگہ اس کا نام، اس کی شہرت، اس کا رتبہ تھا۔ دنیا اسے ناقابل شکست کہنے لگی۔ ایک انٹرویو میں بروس لی نے کہا، میں ناقابل شکست ہوں، موت مجھے چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ الفاظ دنیا کو ایک چیلنج لگے، مگر حقیقت میں یہ خدا کے قانون کو للکارنے کے مترادف تھے، کیونکہ زندگی اور موت خدا کے اختیار میں ہیں، انسان کے نہیں۔ 20 جولائی 1973 ہانگ کانگ میں صرف 32 سال کی عمر میں بروس لی اپنے بیڈ روم میں اچانک مردہ پایا گیا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق دماغ میں سوجن کے باعث اس کی موت ہوئی۔ دنیا کا کہنا تھا وہ شخص جسے دنیا ناقابل شکست سمجھتی تھی وہ محض چند لمحوں میں ختم ہو گیا۔ بروس لی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، کوئی انسان اپنی طاقت پر غرور نہ کرے، کوئی اپنی شہرت یا جسمانی قوت پر بھروسہ نہ کرے۔ زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے۔ بروس لی دنیا کے لیے ایک لیجنڈ تھا، لیکن اس کا انجام یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کے سامنے سب کمزور ہیں۔ آئے ہم اپنی زندگی خدا کے سپرد کریں تاکہ ہم غرور میں نہیں بلکہ برکت میں جی سکیں۔ 5ویں نمبر پر ہے مائیکل جیکسن۔ مائیکل جیکسن پاپ میوزک کے بادشاہ کا پراسرار انجام، دنیا کے سب سے بڑے گلوکار، ڈانسر اور کنگ آف پاپ مائیکل جیکسن، وہ شخص جس نے اپنی آواز اور ڈانس سے دنیا کو دیوانہ بنایا، لیکن اس کی زندگی کا غرور اور آخری انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شہرت اور دولت انسان کو بچا نہیں سکتی۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں مائیکل جیکسن کا جادو پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے کانسرٹس میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے۔ ہر جگہ اس کے گانے، اس کے ڈانس کے سٹیپس، اس کا سٹائل، دنیا نے اسے کنگ آف پاپ کا خطاب دیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ لقب اس کے لیے غرور کا سبب بن گیا۔ غرور اور خدا کو بھول جانا۔ مائیکل جیکسن اپنی پرفارمنسز میں اکثر ایسے انداز اپنایا کرتا تھا جسے لوگ خدا کے برابر
عظمت لینا کہتے تھے۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر کہتا تھا۔ بعض اوقات اپنی زندگی کو ناقابل شکست بھی ظاہر کرتا تھا۔ شہرت کے پیچھے مائیکل جیکسن کی ذاتی زندگی برباد ہو رہی تھی۔ مقدمات، سکینڈلز اور الزام، نیند نہ آنے کی بیماری، نشہ آور دواؤں پر انحصار، لیکن اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ 25 جون 2009 لاس اینجلس۔ مائیکل جیکسن اچانک اپنے گھر میں بے ہوش پایا گیا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، مگر ڈاکٹر اعلان کر چکے تھے کہ کنگ آف پاپ اب نہیں رہا۔ رپورٹ کے مطابق وہ طاقتور میڈیسن کے زیادہ استعمال کی وجہ سے مر گیا۔ دنیا بھر میں صدمہ پھیل گیا۔ لاکھوں فینز روئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مشہور انسان بھی موت کے آگے بے بس ہو گیا۔ مائیکل جیکسن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت، شہرت اور دنیاوی جاہ و جلال وقتی ہیں۔ غرور انسان کو بلند کرتا ہے مگر پھر گرا بھی دیتا ہے۔ اصل طاقت اور زندگی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مائیکل جیکسن کے انجام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی بڑا سٹار کیوں نہ ہو، خدا کے بغیر وہ خالی ہے۔ اصل زندگی اس کے حضور عاجزی میں ہے، نہ کہ شہرت اور غرور میں۔ آپ نے دیکھا کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا گلوکار، اداکار یا فلم سٹار کیوں نہ ہو، اس کے پاس چاہے کتنا ہی مال و دولت اور شہرت کیوں نہ ہو، لیکن خدا کے بغیر سب کچھ بے معنی ہے۔ جو خدا کے جلال کو چیلنج کرتا ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ آئے ہم اپنی زندگی میں عاجزی اور شکر گزاری اختیار کریں تاکہ ہم برکت میں جی سکیں، نہ کہ بربادی میں۔ اگر یہ کہانی آپ کو سبق دیتی ہیں تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو میں اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں۔